ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، مشرق سے میرا رب سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، لہٰذا تم کر کے دکھاؤ۔ اب فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب بن نہ سکا۔ اتنی بھی عقل نہیں تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تمہارے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے، یہ تو کام میں کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اور کہا کہ میرے خلیل جیسے ہی کہے نا کہ مغرب سے سورج کو نکالنا اور مغرب میں غروب کرنا ہے تو فوراً میرے خلیل کی بات کو سن لیں۔ مہینے حج کی تیاری اور حج کے مہینے انہیں کہا جاتا ہے الحج اشہر معلومات، اور حج یہ طواف کا نام ہے۔ حج صفا مروہ میں چکر لگانے کا نام ہے۔ حج مقام عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اور حج حضرت حاجر علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے۔ اور ایک لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات فرض کیے ہیں ان احکامات اور ارکانات میں ایک مقام مرتبہ اور فرضیت کا وہ حج مناسک بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں ایک مقام مرتبہ اور خصوصیت رکھتے ہیں۔ یہ جد الانبیاء والمرسلین ہے، امام الموحدین، خلیل اللہ جسے اللہ نے بنایا، توحید پرست اور توحید کے علمبردار وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں، ایک سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور دوسرے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت حاجر علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل اور ذریت میں اللہ تعالیٰ نے 18,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی اور بس اور ذریت سے صرف ایک نبی کی ولادت ہوئی جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جسے افضل الانبیاء کہا جاتا ہے، جسے تاج دار مدینہ کہا جاتا ہے، جسے فخر دو عالم کہا جاتا ہے، جسے امام الاولین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، امام المعصومین، خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ 40 پشتوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 40 پشتوں کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو یہ خصوصیت اور یہ خصوصی مقام اور شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جملہ انبیاء کرام میں ایک منفرد مقام اور مرتبہ اور شرف حاصل رہا ہے کہ انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ان کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو پیدا فرمایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام
پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، بعض جگہوں میں لکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس طرح آپ دیکھیں تقریباً حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں پشتوں میں اللہ تعالیٰ نے 18,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں صرف ایک نبی آئے، اور وہ ایک ہی نبی جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس سرزمین پہ آئے بابل کے قریب شہر تھا، اور یہ بات ذہن نشین رہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو آزماتے ہیں، امتحانات میں، آزمائش میں، ابتلا میں ڈالتے ہیں۔ انبیاء کرام کا امتحانات میں جانا، آزمائش میں اتارا جانا، مقصد ان کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ غیر نبی کو انبیاء کے علاوہ جن کے اوپر مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، دکھ تکلیفیں آتی ہیں، ان کا مقصد ان کے گناہوں کی سزا اور اس گناہوں کو دھونا اگر وہ صابرین میں ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو مزید بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، انہیں امتحانات میں ڈالا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان امتحانات میں، آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، جسے ہم کہتے ہیں کہ 100/100 نمبروں سے پرچہ پاس کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ بنایا تھا، خلیل، دوست، اور خلیل کہتے ہیں جو سب کچھ اللہ کی ذات پر اللہ کے لیے قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کیوں بنایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا جان پیش کر، تو میں نے جان پیش کر دی نار نمرود میں، اور نمرود کی جلائی ہوئی آنکھ پر میں کود پڑا، چھلانگ لگا کر اندر جا گھسا۔ یہ مجھے اللہ نے کہا جان پیش کر ابراہیم، تو میں نے جان پیش کی۔ اللہ نے کہا وطن کو خیر آباد کر، تو میں نے وطن کو خیر آباد کیا۔ گھر بار، قوم، قبیلہ، خاندان، برادری کو چھوڑنا ہے، تو میں نے وہ سب کچھ قربان کیا۔ یہاں تک کہ پھر اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا اس کے گلے پہ اب چھری چلانی ہے، تو میں وہ چھری بھی چلانے سے پیچھے نہیں ہٹا، اس امتحان کو بھی میں نے پورا کیا۔ یہاں تک کہ بیوی کو بھی اور بچے کو بھی چٹیل میدان، نہ انسان نہ حیوان نہ آب و حیا، کچھ بھی نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ کر راہ خدا میں چل نکلے۔ حکم خدا کے سامنے اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے ہیں حکم الہی کے سامنے اس جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حکم الہی کے سامنے بیوی بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکم الہی کے سامنے گھر بار، آباء و اجداد، قوم، قبیلے، خاندان، برادری کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کے حکم سے عدولی نہیں ہو سکتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام عملی طور پر دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ کئی امتحانات کی بھٹیوں میں انہیں گزرنا پڑا، اور ان امتحانات پہ ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر پاس ہوتے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پہلا امتحان ہی ان کے گھر سے شروع ہوا۔ ابھی چھوٹے بچے ہیں اور تربیت ہو رہی ہے، کفر کا آستانہ بنا ہوا ہے، بت خانے بنے ہوئے ہیں۔ صرف بت خانہ نہیں، بت بنانا بھی ہے، اور بت بنانے کے ساتھ ساتھ بتوں کی پرستش بھی ہے۔ پھر بتوں کی پرستش اور پوجا پاٹ کے ساتھ ساتھ بت فروش بھی ہے۔
وہیں اللہ تعالیٰ نے بت شکن کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت وہاں اس گھر پہ ہوئی ہے۔ والد نصیحت کرتا ہے، بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے معبود ہے، یہ ہمارے خدا ہے، یہ ہمارے آقا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، والد گھر پہ نہیں تھا۔ ایک دن ماں سے کہنے لگا، اماں جی میرا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ میرے خدا ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تو آپ کو بھی کھانا نہ ملے آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، مجھے پانی نہ ملے مجھے پیاس لگتی ہے، آپ کو بھی پیاس لگ رہی ہے، تو مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ تو ماں چپ ہو گئی۔ کہا آپ کا خدا کون ہے؟ پھر ماں نے کہا تمہارے والد۔ کہا اچھا میرے والد کا خدا کون ہے؟ کہا وہ نمرود ہے۔ اچھا وہ ہے، اس سے بڑا اور پھر کون ہے خدا؟ کہا اس سے بڑا تو کوئی نہیں، وہی خدا ہے۔ یہ چھوٹے بچے ابراہیم علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی ولادت پیدائش ماں کے بطن پہ بھی ہو اس وقت بھی یہ معصوم ہوتے ہیں، اور علم الہی وحی الہی ان کے ارد گرد رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، باپ نمودار ہوئے، والد کو بتلایا کہ بیٹا اس طرح سوالات کر رہا تھا۔ کہ اچھا، بیٹے کو لے گئے بازار فروخت کرنے کے لیے بتوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بتوں کو نالے پہ گندے پانی پہ ڈال کر اس طرح وہ پیچھے لے کر آنے لگے، تو والد نے کہا یہ تو میرا کام اور دکان خراب کر دے گا، میرا بزنس خراب کر دے گا، اسے گھر پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، یہ بچہ ہے کچھ اور ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے اور والد سے سب سے پہلے تبلیغ شروع کی۔ گھر کے ماحول کو دیکھا، کمپرومائز اختیار نہیں کیا کہ بھائی گھر کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں میں باہر کی تبلیغ کروں گا، ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر محنت شروع کی، والد کو سمجھایا، کئی زاویے سے انہیں تبلیغ کی، انہیں توحید کا راستہ دکھایا۔ قرآن کریم اس کو بہترین پہلو میں ذکر کرتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ یا اباتی، اے ابا جان، لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس بتوں کی جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے؟ کیا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ ہم نے ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر بنانے کے بعد اس پر جبین کو سجدہ کر رہے ہیں، ان پر ہم پیشانی کو ٹیک رہے ہیں، ان کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں، ایک چیز اپنے ہاتھ سے ہم بنا رہے ہیں پھر اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لِمَا تَعْبُدُ، ابا جان آپ کیوں کر رہے ہیں پرستش ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ جب سنیں گے نہیں ہماری مشکلات کو تو دور کیسے کریں گے؟ دیکھ نہیں رہے ہماری پریشانیوں کو دور کیسے کریں گے؟ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، پتہ چلا نہ یہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے پہلو میں سمجھایا، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے ابا جان میرے پاس علم نبوت آیا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں کوئی عام فرد نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کا علم دیا ہے، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے۔ قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ میری اتباع کرو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، حق اور سچ کا راستہ دکھاؤں گا، جنت لے جانے کا راستہ دکھاؤں گا، سکون اور سرور اور کامیابیوں والا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے موقع پہ پھر فرمایا، یا اباتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب رحمان کا بڑا نافرمان گزرا ہے، پورے روئے زمین پر اس نے سجدے کیے،
پوری دنیا پہ، کائنات پہ، عالم پہ شیطان نے عبادت کی، سجدے کیے، لیکن جب حکم الہی ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کرنے لگا، غرور میں پلنے لگا، نخوت میں پلنے لگا، اور اللہ سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنے لگا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اسے پھینکا جائے تو زمین پر جاتی ہے، اور آنکھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے جلایا جائے تو آنکھ اوپر کی طرف بھڑکتی ہے۔ تو میں تو اوپر والا ہوں، میں تو بڑا ہوں، میری حیثیت، میرا مقام بلند ترین ہے، اس کا مقام بلند ترین نہیں ہے۔ یہ اللہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کی عبادت سے روگردان ہوا، اللہ کے حکم سے اس نے نافرمانی اور بغاوت کی ہے، آپ کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور زاویے سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام آزر کو کہہ رہے ہیں، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو آ کر پکڑ نہ لے، اور پھر اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا، بھلے شیطان آپ کا کتنا بڑا قریبی دوست کیوں نہ ہو، وہ بھی کچھ آپ کو بچا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب اور پکڑ سے۔ یہ دعوت دی جا رہی تھی، توحید کا ایک پہلو رکھا گیا تھا، کوئی کمپرومائز یہاں پر نہیں تھی۔ قرآن کریم دوسری جگہ میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، اے ابا جان، اے آزر ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آزر کے بارے میں کہا یہ ان کے والد تھے۔ یہاں ایک نقطے کی بات، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ چاچا تھے، ابا نہیں تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ خود کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو آزرا، وہ باپ کون تھا؟ آزر تھا، تو بات پوری ہو گئی۔ اور اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ باپ کون؟ آزر ہے۔ اتتخذ اصناما آلہہ، اتتخذ اصناما آلہہ، آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، بتوں کو خدا، بتوں کو الہ بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دو ٹوک انداز میں بات ختم کر دی، کافی سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے آزر، یہ بالکل بات سننے کے قریب نہیں، وہاں پہ بھی جواب یہی ہوتا ہے، اور یہی جواب تھا۔ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، مختلف آیتیں قرآن کریم کے اندر۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، بات سننے کو تیار نہیں۔ دلیل کا جواب جب دلیل سے نہیں دیا جاتا، اگلا غصہ ہو جاتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، جواب نہیں ہے، آگے وہ پھر دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ڈرایا اور کہا کہ باز آ جاؤ اس تبلیغ سے، باز آ جاؤ اس تعلیم سے، باز آ جاؤ اس دعوت سے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہم تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، ملک سے دفع کر دیں گے، در بدر کر دیں گے۔ اور پھر آگے جملہ کہا ہم تمہیں پتھر ماریں گے، رجم کر دیں گے، سنسار جسے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کے جملے انہوں نے کہا کہ پتھر ماریں گے۔ پتھر وہاں پر بھی مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا۔ پھر چلتے چلتے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام پر جب دعوت پر ان پر ظلم و ستم کیا گیا تو ان پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی۔
پھر چلتے چلتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا کی پہاڑی پر اسلام کی پہلی تقریر کی تھی، اس کے نتیجے میں قریش مکہ جمع ہو کر نبی علیہ السلام کو پتھر سے لہو لعان کیا۔ پھر طائف کے میدانوں پہ نبی علیہ السلام کے پیچھے اوباشوں کو، بدکماشوں کو، بدماشوں کو لگا دیا گیا، اور وہ نبی علیہ السلام کو پورا راستہ تنگ کرتے اور پتھر رسید کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بنا نہیں، دلیل کا جواب ان کے پاس دلیل کے ساتھ نہیں تھا، دمکانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام پار کی دنیا میں آئے، قوم کو سمجھایا۔ اب دوسرا مرحلہ تھا قوم کو سمجھائے۔ قوم کو دیکھا عجیب قسم کے لوگ ہیں، کبھی کس کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی کس کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی چاند کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کو کر رہا ہے، کوئی تاروں کو کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو کر رہا ہے، کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی لکڑی کے پڑی ہوئی لکڑی کے سامنے جھک رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام یوں تاروں کو دیکھنے لگے، ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے شاید یہی ہمارا خدا ہے، شاید یہی ہمارا معبود ہے، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے شاید یہی ہمارا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارے اور تارے غائب ہو گئے، ایک وقت تھا اس ٹائم کے بعد وہ تارے غائب ہو گئے، صبح نمودار ہونے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین، جو غائب ہوتا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، جو غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، میں اس کو خدا نہیں مانتا، میں اس کو معبود نہیں مانتا، میں اسے الہ نہیں مانتا۔ پھر دوسرے زاویے پہ ستارے کے بعد چاند کا مرحلہ آیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ اب وہ چاند کو دیکھنے لگے ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم جمع ہے، اور کہا کہ شاید یہی چاند چمکتا دھمکتا جو چاند نکلا ہے یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد چاند بھی غائب ہو گیا، بالکل صبح کے وقت قریب ہیں، چاند غائب ہو گیا۔ کہا کہ میں ایسے چاند کو بھی خدا نہیں مانتا جو لئن لم یہدنی، جو مجھے راستہ نہیں دکھاتا اور غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب چاند کے بعد کا مرحلہ صبح طلوع شمس، سورج کے نکلنے کا تھا۔ سورج کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا هو اکبر۔ چاند سورج کو دیکھا، کہا یہی ہمارا رب ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا ہے اور بہت بڑا ہے، یہ تو ستارے سے، تاروں سے، چاند سے زیادہ بڑا سورج ہے، لہٰذا یہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب وہ چاند سورج بھی غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قوم کو کہ نہیں بھائی میں اب کسی کو خدا نہیں مانتا، یہ تو سارے چلے جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے جن کی تم پوجا پاٹ کے پیچھے لگے ہو میں ان سے بری ہوں، میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں چاند کو خدا نہیں مان سکتا، میں تاروں کو خدا نہیں مان سکتا، میں ستاروں کو خدا نہیں مان سکتا، میں سورج کو خدا نہیں مان سکتا، چونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہے اور آنے کے بعد وقت مقررہ پر چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ خدا وہ ہے جو چھپنے سے پاک ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہر چیز کو ہر وقت ہمہ وقت بیک وقت دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ رب المشرقین و رب المغربین وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اللہ کو کون آزمائے گا؟ یہاں قوم کو بھی اسی انداز میں ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ تیسرا مرحلہ آیا کہ اب نمرود، مردود، امرود، اس سے ملاقات ہو اور اسے سمجھایا جائے جو بڑا خدا بنتا ہے۔ وہاں اس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس سے بات کی، مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا۔ مردود کہنے لگا، نمرود جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ تجھے اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، اللہ ہی نے تجھے حکومت دی ہے، پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی نمرود کی،
4 شخص ہیں جن میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. 2 کافر بخت نصر اور نمرود ہیں. اب کوئی سوال اٹھائے گا پوری دنیا میں حکومت کیسے؟ تو پوری دنیا میں حکومت اس طرح کہ ان کے لاؤ لشکر اور فوج اس طرح تھی کہ وہ جہاں بھی جائیں وہاں اس علاقے کو فتح کر لیتے تھے اور وہاں پر وہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے تھے. ان کے لشکر کے مقابلے میں کوئی اور لشکر آتا ہی نہیں تھا. تو جہاں جاتے فتح ان کو ملتی تھی. یہ نمرود اور مردود اور بخت نصر. تو نمرود نے مناظرے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا لفظ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھو ایک قیدی ہے جس پر سزا کا موت وارنٹ جاری ہو چکا ہے، تختہ دار پہ اس کو چڑھانا ہے فلاں وقت پہ. بلایا گیا اور کہا تمہاری موت کب ہوگی؟ کہا فلاں تاریخ کو فلاں وقت. کہا تم آزاد ہو. باہر بیچارہ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان جو بے گناہ ہے اس کو لایا گیا اور تختہ دار پہ چڑھا دیا. اب نمرود کہنے لگا دیکھو جو جس پر سزا تھی سزائے موت وہ بچ گیا، میں نے اسے زندگی دے دی، اور جس پر سزائے موت کا کوئی اعلان نہیں تھا اس کو لایا گیا اور اس کو دیکھو موت آ گئی. تو میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا اس کی عقل میں پردہ ڈلا ہوا ہے، یہ بات ایسے ہی نہیں سمجھے گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جو مردہ ہے اسے آپ زندہ کر کے دکھاؤ، جو قبرستان میں مردہ دفن ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ، تب بات مانی جائے گی. اس کی عقل میں پردہ ڈلا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، مشرق سے میرا رب سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، لہذا تم کر کے دکھاؤ. اب فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب بن نہ سکا. اتنی بھی عقل نہیں تھی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تمہارے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے، یہ تو کام میں کرتا ہوں. علماء نے لکھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اور کہا کہ میرے خلیل جیسے ہی کہے نا کہ مغرب سے سورج کو نکالنا اور مغرب میں غروب کرنا ہے تو فوراً میرے خلیل کی بات کو سن لینا ہے. لیکن اس عقل کے پلندے نمرود اور مردود اور امرود کے پاس کہاں سے جواب بنتا؟ یہاں جواب بنا نہیں، دلیل سے جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا. یہاں بھی یہ سیکھ پا ہو گیا. اور پھر اس نے کئی فٹ بلندی پر اس نے ایک قلعہ اور حویلی نما گھر بنایا اور 3 مہینے تک وہاں پر لکڑیاں لائی گئی اور جلائی گئی. 3 مہینے تک اس کے اندر لکڑیاں ڈالی گئی، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں منت مانگتی تھی میرا کام فلاں ہو جائے تو میں اس میں اتنا لکڑی ڈالوں گی. معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 3 مہینے تک وہاں لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اس کے بعد اس کو جلایا گیا. اب ڈالیں کیسے؟ اس کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا. بالآخر شیطان انسانی شکل میں آیا اور منجنیق کے بارے میں مشورہ دیا اور کہا کہ ایک جھولا بنایا جائے اور اس کو اس انداز میں اس کو رکھ کر جو ہے اس کو دھکا دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام پھر اس آنکھ پہ گرے. گرانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے اتارے گئے. یہ کہنا آسان ہے اور یہ قصہ کہانی سمجھ لینا بہت آسان ہے، لیکن یار جس حال میں رہے کہ جس کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کی توحید کے لیے اور توحید کی سربلندی کے لیے جس نے یہاں تک قربانی دی کہ جسم کے کپڑے تک اتار دیے. اور نمرود نے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آنکھ پہ پھینکا اور ابراہیم علیہ السلام پھینکنے سے پہلے جانے سے پہلے ان کے پاس فرشتوں کا جم غفیر آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا. کہا آپ کہیں تو ہوا کا تھپیرا لگا دیں، اس آنکھ کا رخ ہم کہیں اور کر دیں، ان نمرود کے محل کی طرف کروا دیں اور اس قوم کی طرف کروا دیں، سب کو آنکھ میں جلا کر بسم کر دیں. پھر دوسرا فرشتہ آیا، آپ کہیں تو پانی برسا دیں، مجھے اللہ نے پانی کی ڈیوٹی ذمہ داری دی ہے،
پھر جبریل آیا، کہا ابراہیم کیا کہتے ہو، میری مدد کی ضرورت ہے؟ سب کو سنتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لَنَا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ ہوا والے فرشتے جاؤ، پانی والے فرشتے جاؤ، اور جبریل آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ضرورت نہیں؟ کہا نہیں، تمہیں بھیجا کس نے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ میں توحید کے لیے کہاں جا رہا ہوں، میں نے کتنی قربانیاں دی ہے، میں گھر پہ لڑ پڑا ہوں، میں نے کوئی توحید کے لیے کمپرومائز میں نے نہیں کیے، کیا اس اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ تمہیں جب بھیج رہا ہے تو ضرور کوئی مقصد ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے خلیل کس سے مانگ رہا ہے، خلیل کس کے سامنے لب کھول رہا ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تبھی وہ جب دیکھ رہا ہے، تمہیں بھیج رہا ہے، پتہ چلا وہ میرے ہر پل سے باخبر ہے اور وہی میری مدد کے لیے کافی ہے، مجھے کسی دنیا کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آنکھ پہ ڈالا گیا، چونکہ بہت بلندی پر وہ آنکھ پرواز کر رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو دونوں بازو سے فرشتوں نے پکڑا اور اس کے بعد اس آنکھ پہ بٹھا دیا گیا۔ 40 دن یا کچھ عرصہ اس آنکھ پہ رہے۔ دور سے یہ سارے لوگ نظارے کر رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے، ابراہیم پر تو آنکھ اثر نہیں کر رہی۔ آنکھ جلایا، آنکھ بنایا کس نے، آنکھ کی پیدائش کس نے کی ہے؟ خداوند عالم نے۔ وہی خداوند عالم کہہ رہا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آنکھ سلامتی والی آنکھ ہو جا اور ٹھنڈی آنکھ ہو جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں، سلامتی بھی۔ اگر اللہ سلامتی نہ کہتا تو پوری دنیا پہ آنکھ ٹھنڈی ہی رہتی۔ سلامتی میرے اس ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ آپ برف اٹھاتے ہیں تو کس قدر تکلیف ہو رہی ہوتی کچھ منٹوں کے بعد، تو زیادہ ٹھنڈ بھی نقصان ہے، زیادہ ٹھنڈ بھی نقصان۔ اللہ نے ڈائریکٹ لفظ کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور ساتھ ساتھ سلامتی بھی ہو جا، میرے ابراہیم پر کوئی نقصان نہ آنے پائے۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام یہاں سے آنکھ سے نکلے، نار نمرود کو اللہ تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا۔ یہ توحید پر استقامت کی وجہ سے، دین پر استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے کہ عقل، دنیا کفر کی عقل حیران رہ گئی۔ بعد کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ قصہ یہ کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی کے زمانے میں ہی تھے، لیکن نبی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے، یمن میں رہنے لگے۔ یمن کے اندر ایک کذاب، دجال، کافر، لعین، مرتد، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا تھا، اسود انسی، اور اس نے اپنے آپ کو نبی کہا وہ نبی تو ادھر کا ہے، مکہ مدینے کا، میں یمن کا نبی ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس نے کئی لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا دیا تھا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چاہتے تھے یہ بھی کسی طرح میرے شکنجے میں آ جائے، لیکن جب انہیں کہا گیا، دعوت دی، انہوں نے کوئی سب دعوت کو ٹھکرا دی اور کہا جس نبی کے گھاٹ کے پانی ہم نے پیا ہے، تم ہمیں اس نبی کے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں انتقام کیا ہوگا۔ ابو مسلم خولانی نے کہا کیا انتقام ہوگا؟ جان دینی پڑی دے دیں گے، نبی کی حرمت پر، عزت پر، احترام پر، ایک جان نہیں 100 جانیں ہو قربان کرنے کو ہم تیار ہیں روز اول سے۔ اس کے بعد اسود انسی نے اپنی جلادوں کو کہا آنکھ جلاؤ۔ آنکھ جلانے کے بعد کپڑے اتارے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی لکھا ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب انہیں ڈالا گیا چند دن تک، کہا کہ کوئی تکلیف نہیں۔ اسود انسی اس کے حواری پریشان ہو گئے، کہا اس طرح تو پھر اور لوگ دیکھیں گے، ان کے دین اور مذہب میں آ جائیں گے، اسے فوراً یہاں سے نکالو، جلا وطن کرو۔ یہ یہاں سے ملک چھوڑ کر، یمن کا شہر چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب اور کون سی جگہ تھی جہاں پناہ جہاں بنے، جہاں ہم پناہ لیں، سکون حاصل کریں؟ ایک ہی راستہ تھا اور ایک ہی در تھا، جسے دیار حبیب کہا جاتا ہے، جسے شہر رسول کہا جاتا ہے، امن کا گہوارہ۔ تا قیامت تک وہاں دجال اور اس کے حواری آ نہیں سکتے، دجال اور اس کے حواری مکہ اور مدینے کی سرزمین پہ آ نہیں سکتے۔ وہاں چلے گئے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، سفر سے ان کا برا حال ہو چکا تھا، مسجد نبوی میں ایک ستون کے پیچھے وہ نماز پڑھنے لگے۔
نماز کے بعد سلام پھیرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھ لیا مسافر ہے۔ قصہ مشہور ہو چکا تھا کہ یمن کے اندر ایک مسلمان ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ اسے آگ میں ڈالا گیا اور اس پر جسم پر کوئی آگ اثر نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دیکھا، کپڑا دیکھا، پراگندہ حالت ہے، مسافر لگ رہا ہے، قریب ہوئے، سلام کے بعد ان سے کہا کہ آپ یمن سے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کا نام؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن یسار۔ کہا اچھا وہ جو اسود عنسی نے جسے آگ میں ڈالا تھا وہ کون ہے؟ کہا وہ عبداللہ بن یسار، پہلے نام نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، کہا کہ اللہ کی قسم دے کر میں کہتا ہوں کہ وہ آپ تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کے در پر لے گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیبی عطا کی، اور کہا کہ اس دور میں امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا شخص دیکھنا نصیب کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا تھا۔ یہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جسم پر کوئی آگ اثر نہیں کی۔ ابھی کے زمانے میں حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب جو پنجاب کے بہت بڑے عالم خطیب ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک تبلیغی ساتھی تھے، ضعیف العمر ہے اور سیاہ ہے اور ان کی سفید داڑھی ہے، گشت کے لیے نکلے عصر کی نماز کے بعد، اور وہاں لاہور کے قریب ان کی بستی ہے، اور وہ بابا جی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک تقیہ کلام تھا، لوگ سمجھ نہ سکے، لوگ پوچھتے تھے، نوجوان پوچھتے تھے بابا جی اس کا کیا مطلب ہے، آپ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں؟ کہاں جی، بس کسی کو اس نے واقعہ بتلایا نہیں۔ مولانا عبد الکریم ندیم مدذ العالی فرمانے لگے کہ میں نے جب اس علاقے میں بیان کے لیے گیا تو لوگوں نے میرے سامنے اس بابا جی کو سامنے لایا اور لوگ ان کو کہنے لگے بابا اللہ والے۔ ان سے میں نے پوچھ لیا تو بتلانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میں نے زبردستی کی تو انہوں نے بتلایا کہ ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ کہ ہم عصر کی نماز کے بعد گشت کے لیے نکلے تو ایک سموسے والا، پکوڑے والا تھا، اس کی دکان پہ ہم گشت کرنے نکلے، ان کو دعوت دی، کہا کہ اللہ کے لیے آپ اللہ کے راستے پہ اور مسجد میں آئیں، بیان سنیں۔ متکلم جس طرح بات کرتا ہے، لیکن بات کے بعد اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ توا گرم کر چکا ہوں، تیل گرم کر چکا ہوں، میں تو یہ کام کر رہا ہوں۔ کہا یہ اللہ ہی کریں گے، ہر بات پہ اللہ ہی کریں گے۔ کہا کہ میرا کام ہے، میری دکان ہے، میرے گھر بار ہے۔ کہا اللہ ہی کریں گے، آپ کچھ منٹ کے لیے وقت کے لیے نکلے۔ جب دیکھ لیا اللہ ہی کریں گے، وہ دماغ سے تھوڑا پاگل ہو گیا دکان والا اور کہنے لگا بابا جی آپ ہر بات پہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کریں گے، ایک ہی رٹ لگائے ہوئے آپ اللہ ہی کریں گے، تو اللہ ہی کریں گے لیکن معاملہ یہاں پر ہے، میں کام دھندا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اور اس کے بعد اس کو کہا کہ اچھا یہ گرم توے کے اندر ہاتھ ڈالو تیل کے اندر، پھر دیکھتا ہوں اللہ کس طرح آپ کو بچاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ اس بابا جی کو ایک عجیب ہی عشق و محبت تھی اللہ سے، انہوں نے آستین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور انہوں نے تیل کے کڑے کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ 5 سے 7 منٹ تک وہ ہاتھ ڈالے رکھے، لوگ پریشان ہو گئے۔ بعد میں ہاتھ نکالا، ایک خراش تک نہیں تھا۔ دکان والا پریشان ہو گیا کہ میں توے میں پکوڑے دوسری طرف پک رہا ہے لیکن اس بابا جی کا ہاتھ نہیں پک رہا۔ بعد میں نوجوانوں نے پوچھا بابا جی آپ نے جب ہاتھ ڈالا تھا آپ کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا گرم؟ کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سخت سردی ہو اور ہم آگ میں بیٹھ کے ہاتھوں کو سینکتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ سخت سردی ہو اور ہم وضو کے لیے نیم گرم پانی کر کے وضو کرتے، کس قدر ہمیں مزہ آتا ہے۔ مجھے تو اس طرح مزہ آ رہا تھا۔ حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ذکر کیا، بلال نامی شخص کا، اور روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو اسی طرح صحیح سالم رکھا۔
تو یہ توحید کا معاملہ ہے، اللہ کی الوہیت کا معاملہ ہے، اور اللہ کی ربوبیت اور خالقیت کا معاملہ ہے۔ اللہ آشکارا کر دیتے ہیں، اور امت محمدیہ میں ایسی کرامت اللہ تعالیٰ اس کا ظہور فرما دیتے ہیں تاکہ باطل اور غلط کار لوگوں کی زبانیں فوری طور پر بند ہو جائیں۔ تو یہ توحید پر ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ رہیں۔ یہی ہمیں درس ہے کہ توحید، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ ہی کی مان کر زندگی گزارنا، چاہے جتنی مشکلات کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ شرط یہ کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ ہی کی ماننا۔ اب آپ دیکھیں یہ نمازوں کے ٹائم میں جو لائٹیں جا رہی ہیں، 5 نمازوں میں تقریباً فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اگر ہم بات کر رہے ہیں صرف بات کی حد تک ہی ہے، بس فجر میں شرارتیں ہو رہی ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک بندہ نکلنے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں۔ وہ یہ کہ جس دن پانی کا نمبر ہوتا ہے، پانی کو مافیا گروپ والے اور کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے 30 مار خان، ہم بڑے سیٹ ہیں، ہم پیسے لگانے کو تیار ہیں، ایسے عملے کو ملوث کر دیا گیا اور مسلط کر دیا گیا کہ ان دنوں میں یہ لائٹ بند کر رہے ہیں فجر سے پہلے 4 ساڑھے 4 بجے لائٹیں بند کرتے ہیں تاکہ غریب آبادی میں پانی کا بھی بندوبست بالکل نہ ہو۔ مافیا گروپ ہے، پانی ان کو ملنا چاہیے، بورنگ کا پانی ان کے پاس نہیں آ رہا، کنواں اور زمین خشک ہو گئی، اب انہیں میٹھا پانی چاہیے تاکہ ان کی سپلائی میں رکاوٹ نہ آئے، اور پھر وہ پورا لائن یہاں سے آ کر جو دوسرے طرف آبادی کے اندر پکی آبادی کی طرف وہ لائن جا چکی ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ ہر ایک دن بعد پانی، میٹھا پانی بھر سکے، غریب اور کچی آبادی پر پانی ہی نہ آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ میرے گھر پہ کوئی میٹھا پانی 10-15 سال سے نہیں آ رہا، مجھے ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص یہی سوچے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تب بھی آواز بلند کر رہا ہوں، فجر کی نماز تک کو میں نے لوگوں کو کہا اس کے لیے آپ کمیٹی بنائیں، ٹھیک ہے، اخلاق کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں بات کریں، ہم بدمعاشی پر نہیں ہیں، اور بدمعاشی ہمیں آتی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ کے انبار الحمدللہ ہے، تو ہم ان سے اس انداز میں بات کریں اخلاق کے دائرے میں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی عادت ہے شریفہ ہے آپ کی کہ غریب آبادیوں میں آپ نے پانی کو بند کر دیا؟ وہی بنی اسرائیل پہ جو ایک عورت تھی جس نے بلی کو پاؤں سے باندھ کر ایک طرف رکھ دیا تھا تاکہ بلی پانی بھی نہ پی سکے، پورے دن اسی طرح بلی رہی اور اس کے بعد وہ بلی سسک کر مر گئی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا ہے۔ ایک حیوان کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری طرف ایک عورت نے کتے کو دیکھا بلک رہا ہے اور اس کو اپنے دوپٹے سے پانی نکال کر اس کی پیاس کو بجھایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمی اس وقت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت، فاحشہ عورت، اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ تو یہ واقعہ رکھا جائے ان کے سامنے کہ کتنے گھر ہیں جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تو اس وقت لائٹ بند کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں اس کالونی کے ساتھ، پھر ظہر کی نماز میں لائٹ نہیں، عصر کی نماز میں لائٹ نہیں، مغرب کی نماز میں لائٹ نہیں، عشاء کی نماز میں لائٹ نہیں، جنریٹر استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تو سولر کے لیے بھی انتظامات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے کہا ہماری طرف سے 1 پلیٹ ہے، ہماری طرف سے 4 پلیٹ ہے، بس صرف کچھ مشاورت باقی، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لحاظ سے اس کالونی کے ساتھ بہت بڑا ایک مذاق کیا جا رہا ہے اور ایک شرارت کی جا رہی ہے۔ انہیں ہوش کے لاکھوں لینا چاہیے کہ الیکٹرک والے کو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، یہاں جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو حکومت سندھ ہیں وہ بھی جانتی ہے، وہ بھی مانتے ہیں، جانتے ہیں یہ کہ الیکٹرک کا نظام کس کے ہاتھ پہ، اور پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کا نظام والے ظلم کر رہے ہیں۔ بھائی آپ صحیح چلائیں نا، ورنہ ان کو آزاد کشمیریوں والے کی طرح نہیں بناؤ، پھر یہ آپے سے باہر آئیں گے، پھر یہ روڈ بلاک کریں گے، پھر یہ احتجاج کریں گے جو ان کا قانونی حق ہے، لیکن احتجاج میں بھی کوشش کریں کسی کی گاڑی کا نقصان نہ ہو، کسی کی جان کا نقصان نہ ہو، کسی کی دکان اور سامان کا نقصان نہ ہو، یہ ہمیں شریعت کی طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ احتجاج کریں جو قانون کے دائرے پہ رہ کر، اور سب سے بڑا اور بہترین احتجاج تو یہی ہوگا کہ ان کے دفتر کا گھیراؤ ہو، قانون کے دائرے میں باہر کے کنڈے کاٹے جائیں اور اس کے بعد ان کو باہر نکالا جائے، ہاتھ پیر عزت کے ساتھ ان کو پھول کے ساتھ باندھ کر ان کو باہر جو ہے دھوپ پہ 12 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ان کو کھڑا کیا جائے، تب جا کے ان کو پتہ چلے گا گرمی کا احساس کیا ہوتا ہے۔
بوڑھے گھر میں ہارٹ کے مریض کس طرح وہ رہ رہے ہیں، ماں اور بہنیں گھر پہ کس طرح پسینے سے شرابور ہو رہی ہے، دودھ پیتے معصوم بچے کس طرح بھلک رہے ہیں۔ ایک زمانے پہ کتاب ہے جو اردو کی کتاب میں واقعہ لکھا، ایک حکیم جی تھے، حکیم جی، سیٹھ جی، اور وہ سیٹھ جو تھا وہ بڑا سست کاہلی تھا۔ اس کو نوکروں نے کھانا بنا کر دیا، کھانا کھانے کو تیار نہیں، چمچ سے کھلا کر دے رہے ہیں تب بھی کھانے کو تیار نہیں، اتنا سست اور کاہل تھا۔ علاج کروایا ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو، آخر میں ایک حکیم ملا اور اس نے کہا کہ میں اس شہر کے اندر علاج نہیں کر سکتا، گاؤں ایک دور میں ایک کمرہ اس کے لیے مجھے لے دو، میں اس کا علاج وہاں کروں گا۔ نوکروں نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایک کمرہ ان کے لیے دلوا دیا۔ مختصر وہ کمرہ بنایا گیا اور اس چابی اس حکیم کے ہاتھ پر انہوں نے دے دی۔ اب حکیم نے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک تندور کی طرح گرم کیا۔ گرم کرنے کے بعد وہاں جا کر شہر پہ نوکروں غلاموں کو کہا اپنے سیٹھ جی کو لے کر آئیے۔ وہاں لے کر آئے، ان کو کہا کہ آپ جائیں، چند گھنٹوں کے بعد 4-5 گھنٹے بعد آپ آئیے گا اور اپنے سیٹھ جی کو لے جائیے گا، یہاں ان کا میں علاج کرتا ہوں۔ یہاں سے نوکر چاکر چلے گئے، وہ حکیم جی نے اندر سیٹھ جی کو لے کر گئے اور دھکا دیا، دروازہ لاک کیا، تالا لگایا، چلے گئے۔ اب نوکر 4 گھنٹے بعد آئے، جب تک وہ سیٹھ جی اندر تڑپتے رہے اور ماہی بے تاب کی طرح، مچھلی بے تاب جس طرح مچھلی کو پانی سے سمندر سے نکالتے ہیں کس طرح تڑپتی ہے، اس طرح یہ اندر تڑپنے لگا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ نوکر آئے، آنے کے بعد دروازہ لوک لگا ہوا دیکھا، توڑا کھولا، اندر گئے اور سیٹھ جی کو اٹھایا، گھر لے کر آئے، اور اس کے بعد سیٹھ جی جب ہوش پہ آئے انہوں نے کہا کہ کھانا کیا پکا ہے۔ نوکر حیران ہو گئے، ان کے ساتھ یہ کون سا علاج ہوا ہے، آج کھانا مانگ رہے ہیں۔ کھانا لایا گیا پلیٹ پر، اب خود جناب چمچ سے جب دینے لگے انہوں نے کہا نہیں اب میں خود کھاؤں گا، اور صرف چمچ سے نہیں، ہاتھ سے سنت کے مطابق کھانے لگے۔ نوکروں نے کہا یہ حکیم نے کیسا علاج کیا ہے، بہترین، اس کو تو انعام ملنا چاہیے۔ وہاں سے تو حکیم رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، مجھے تو انعام بھی نہیں چاہیے، اس کا علاج ایسے ہی کرنا ہے۔ تو ان کے الیکٹرک والوں کا علاج ایسے ہی